شام کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ چھت پر بیٹھی اداس سے آسمان پر نظر جمائے اپنی زندگی کے غم اور خوشیوں کا حساب کر رہی تھی۔ بچپن میں اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں اسے بہت مارتی تھی۔ اس کی بہنیں اسے اپنے سارے کام کرواتی۔ گھر میں کوئی بھی اسے خوش نہیں رہتا تھا۔ اس کا اپنا باپ بھی اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کو تکتی رہی کہ اس کی ماں چھت پر آئی اور اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ امی آپ! وہ ڈر کر اٹھنے لگی کہ اس کی ماں نے اسے کھینچ کر تھپڑ مارا۔ وہ سرخ چہرے سے ان کی گالیاں اور مار سہتی رہی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، جب بھی ان کا دل کرتا وہ اسے مار کر اپنا غصہ کم کر لیتی تھی۔ اسے کھانا بنانے کا کہتے ہوئے وہ غصے سے چلی گئی اور سارا وہیں بیٹھی اپنی قسمت پر رونے لگی۔ اس کا گھر پہاڑی علاقے میں تھا۔ اس کے گھر کے قریب صرف ایک دو گھر ہی تھے۔ جب برف پڑتی تو جنگل کی وجہ سے یہ جگہ سبز و سفید ہو جاتی۔ وہ روز جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے جایا کرتی تھی۔ یہاں بہت سے جنگلی جانور تھے، پر وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوئی، بس اللہ کا نام لیتی اور چلی آتی۔ لیکن کچھ دنوں سے اسے خود پر کسی کی نظر محسوس ہوتی۔ اسے لگتا جیسے کوئی چھپ کر اسے دیکھتا ہے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، پر اب وہ کچھ پریشان رہنے لگی تھی۔ آج بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آئی تھی، پر وہ پہاڑ کی دوسری طرف آ کر لکڑیاں کاٹنے لگی۔ ضرورت کی لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ کپڑے سے ان کو باندھتی کھینچنے لگی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کھائی کی طرف گری۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ اوپر جمایا، پر وہ اب چوٹی سے لٹکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بہت آواز دی، پر کوئی نہیں آیا۔ وہ روتے ہوئے اللہ کو پکارنے لگی۔ اس کا ہاتھ پھسل رہا تھا۔ اسے لگا آج اس کا آخری دن ہے، پر ایک خوبصورت آواز اسے زندگی کی طرف لائی۔ سرخ و سفید خوبصورت سے نوجوان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اوپر کی طرف کھینچتے ہوئے وہاں سے باہر نکالا۔ وہ پریشان سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے پوچھ رہا تھا کہ کہیں اسے چوٹ تو نہیں لگی۔ اس کے انداز میں بے چینی تھی۔ سارا نے اسے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سارا کو گمسم دیکھ کر وہ اسے ادھر ادھر کی باتیں پوچھنے لگا۔ سارا نے بے دہانی سے جواب دیا اور اٹھ کر پھر سے لکڑیاں اٹھانے لگی۔ اس نے سارا کی مدد کی اور لکڑیاں اٹھائے اسے گھر تک چھوڑنے آیا۔ سارا اس کی بہت شکر گزار ہوئی۔ گھر آنے کے بعد وہ اس کے بارے میں ہی سوچے جا رہی تھی۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ جب بھی لکڑیاں کاٹنے جاتی اسے وہ لڑکا مل جاتا۔ وہ اس سے باتیں کرتا، اس کی مدد کرتا، اس کا بہت خیال رکھتا۔ ان دونوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ سارا نے اس کا نام پوچھا، جس پر اس نے اپنا نام مائل بتایا۔ سارا کو حیرانی ہوئی، مائل یہ کیسا نام ہے عجیب سا؟ سارا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ عجیب سا نام تو سارا بھی ہے، یہ کیسا نام ہوا؟ سارا مطلب سارے کا سارا، وہ شرارت سے بولا۔ ایک دن سارا کو خیال آیا، جو مجھے خود پر کسی کی نظر محسوس ہوتی تھی، کہیں وہ مائل تو نہیں۔ ایک دن اس نے مائل سے پوچھ لیا، پر مائل خاموش رہا۔ سارا نے پھر پوچھا، پر وہ بات بدل گیا، اور سارا سمجھ گئی کہ وہی اسے چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، پر کیوں اور کب سے جانتا تھا وہ اسے۔ سارا کے دل میں بہت سے سوال تھے۔ جنگل سے نکل کر وہ سڑک پر آئی تو سامنے سے دو لڑکے اس کی طرف آئے اور اسے تنگ کرنے لگے۔ آج اس کی دوست بھی ساتھ نہیں تھیں، نہ ہی مائل۔ وہ پریشان سی ان سے دور ہونے لگی، پر ان لوگوں نے سارا کا دوپٹہ چھین لیا اور اسے پکڑنے لگے۔ سارا بنا کچھ دیکھے واپس جنگل کی طرف بھاگنے لگی، پر انہوں نے سارا کو دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتے،
اچانک دونوں لڑکے خوفزدہ ہو کر سارا سے دور ہوئے اور زمین پر گر کر چلانے لگے۔ وہ حیران سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک سارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چونک گئی۔ سامنے مائل کھڑا ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا، پر عجیب بات یہ تھی کہ مائل کی آنکھیں کالی تھیں، پوری کالی، جیسے وہ اندھا ہو۔ سارا مائل سے ڈر کر پیچھے ہونے لگی تو مائل نے اس کی طرف دیکھا۔ مائل کے پاس آتے ہی وہ چلانے لگی، دور رہو مجھ سے، دور ہو جاؤ، سارا بات سنو میری۔ مائل اس کی طرف بڑھا پر سارا خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا، وہ لکڑی کے بنے چھوٹے سے خوبصورت گھر میں تھی۔ اسے مائل کی آنکھیں یاد آئیں۔ اس نے ڈر کر سامنے دیکھا۔ مائل کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پر اس کی آنکھیں اب کالی نہیں تھیں۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، جو کچھ میں بتانے والا ہوں، شاید اس کے بعد تم کبھی میرے ساتھ نہ رہو، پر میں تمہیں سب بتانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے سچ نہیں چھپا سکتا۔ سارا حیران پریشان سے اسے سن رہی تھی۔ میں تمہیں پچھلے 2 سال سے پیار کرتا ہوں۔ تم جہاں بھی جاتی رہی، میں نے تمہارا پیچھا کیا، ہر وقت تم پر نظر رکھی، تمہاری حفاظت کی، پر جو کچھ آج تم نے دیکھا وہی میرا سچ ہے۔ میں انسان نہیں ہوں، نہ ہی یہ دنیا میری ہے اور نہ ہی یہ جگہ۔ میں یہاں صرف تمہارے لیے ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش ہوا تو سارا بولی، آپ انسان نہیں ہیں تو پھر کون ہیں آپ؟ میں جن ہوں۔ اس نے سارا کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی۔ تم میرے وجود کو جھٹلا نہیں سکتی، ہمارا ذکر تو قرآن کریم میں بھی محفوظ ہے۔ سارا چونک کر اسے پوچھنے لگی، کیا تم قرآن مجید پڑھتے ہو؟ مائل مسکرایا، میں نماز، قرآن اور اللہ کی عبادت تم انسانوں سے زیادہ کرتا ہوں۔ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اگر تم اللہ کے رازوں کی حقیقت جان لو تو تم کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ سارا کو اس کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ نہ جانے وہ کتنی دیر تک سوال پر سوال کرتی رہی اور مائل ہر سوال کا خوبصورت جواب دیتا۔ سارا کے دل سے ہر ڈر ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ جن زادے بہت ضدی اور ظالم ہوتے ہیں، پر مائل بہت نرم اور حساس تھا۔ سارا کو ٹائم کا احساس ہوا تو وہ گھر جانے لگی۔ مائل اسے وہاں سے گھر تک لایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ انسان نہیں ہے۔ سارا اسے دور نہیں ہوئی، وہ اسے پہلے کی طرح ملتی تھی، بہت سارے سوال کرتی اور مائل مسکراتے ہوئے جواب دیتا۔ پر کچھ دنوں سے وہ غائب تھی، لکڑیاں کاٹنے بھی نہیں آتی تھی۔ مائل نے 2 دن صبر کیا، پر تیسرے دن اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ اس کے کمرے میں آیا تو سارا کی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے منہ پر پٹی بندھی تھی، چہرے پر مار پیٹ کے نشان تھے، اس کے بازو پر کوئی گرم چیز لگائی گئی تھی۔ مائل سرخ آنکھوں سے دیکھتا اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ اچانک مڑا اور غائب ہو گیا۔ سارا کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے بہنوں کی رونے کی آواز آئی۔ کسی نے اس کی سوتیلی ماں کے دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تھے اور وہ خوف زدہ سی سارا کو دیکھ رہی تھی۔ سارا ان کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئی اور وہ جان گئی کہ یہ سب مائل نے ہی کیا ہوگا۔ وہ بنا کسی کی پرواہ کیے جنگل کی طرف نکل پڑی۔ مائل بہت غصے میں تھا، سارا کو دیکھ کر بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ سارا نے اسے بہت سمجھایا، پر مائل نے ایک ہی ضد لگا رکھی تھی، میں کچھ نہیں جانتا، پر میں تمہیں ان بے حس لوگوں کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تمہاری ماں نے پھر سے تم پر ہاتھ اٹھایا تو میں جان سے مار دوں گا انہیں۔ تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی اور بات ختم۔ مائل اور کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سارا کو ٹائم اور جگہ بتائی۔ میں رات کو تمہارا انتظار کروں گا، اگر تم نہیں آئی تو میں ہمیشہ کے لیے تم سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ سارا بہت پریشان تھی، اس نے بہت سوچا، رات ہو چکی تھی اور مائل کا دیا ہوا ٹائم گزر رہا تھا۔ اسے بہت بے چینی ہوئی، پر وہ مائل کی وجہ سے اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ اپنے باپ کے کمرے کے قریب آئی تو اپنا نام سن کر رک گئی۔
اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا باپ اس کا سودا کر رہا تھا، اسے بیچ رہا تھا کیونکہ وہ اسے تنگ آ گیا تھا، وہ اسے بد نصیب سمجھتا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا وہ اس بات کے لیے مائل کو چھوڑ رہی تھی؟ سارا جلدی سے گھر سے باہر آئی اور اس جگہ پہنچی جہاں مائل نے اسے بلایا تھا، پر مائل کہیں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ سارا نے آنے میں دیر کر دی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے روتی چلی گئی۔ وہ کتنی بد نصیب تھی، اس نے سب کچھ گنوا دیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی کہ کسی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ مائل اس کے قریب بہت غور سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس نے سارا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سارا نے جلدی سے تھام لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ کبھی میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، مائل مسکرایا۔ سارا روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ نہیں، مجھے لے جاؤ مائل، یہاں سے بہت دور، مجھے اپنی دنیا میں لے جاؤ، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ سارا مائل کا سہارا پاتے ہی بکھر سی گئی تھی۔ مائل نے اس کی بات مان لی اور اسے بہت دور اپنی دنیا میں لے آیا، جہاں ان دونوں نے اپنی نئی دنیا بسائی اور وہ دونوں بہت خوش رہنے لگے۔